عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز اردو 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سے قبل آپ نے 3247 پیپر 1 کے پہلے سوال کمپریہنشن کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو سنی ہوگی، اور امید ہے اس کی مدد سے آپ نے تفہیم کی مشق بھی کی ہوگی۔ آج اس حوالے سے او لیولز اردو 3247 پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 کی طرف ہماری توجہ مرکوز ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 3247 پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 میں 4 قسم کے مضامین امتحان میں آتے ہیں۔ وہ 4 قسم کے مضامین کون سے ہیں؟ آپ دیکھیے غور سے اس سلائیڈ کو۔ ان میں پہلا مضمون ڈسکرسو ایسے یعنی بحث پر مبنی مضمون ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع آرگومنٹیٹو یعنی دلیل پر مبنی مضمون ہوتا ہے۔ تیسرا ڈسکرپٹیو یعنی تفصیل پر مبنی مضمون امتحان میں آتا ہے، اور چوتھا نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون امتحان میں آتا ہے۔ مضمون کی یہ چاروں اقسام او لیولز 3247 کے نصاب میں شامل ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امتحان میں کوشچن نمبر 2 کے لیے 25 نمبر مختص کیے گئے ہیں، یعنی ایگزامینر یعنی ممتحن یہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں دیتے ہیں۔ اس کا سب ٹاپک یعنی بحث کا جو بھی موضوع ہوگا نیچے وہ موضوع لکھا ہوا ہوگا، دلیل کا جو بھی موضوع امتحان میں آیا ہوگا وہ دلیل کی ہیڈنگ کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح تفصیل اور بیان کا بھی جو موضوع امتحان میں آیا ہوگا وہ اس کے نیچے تحریر ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ان چاروں اقسام کے مضامین کے موضوعات کو غور سے پڑھیں، اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون سا ایسا مضمون ہے جسے آپ بہت بہتر طریقے سے تحریر کر سکتے ہیں، اور کون سا ایسا موضوع ہے جس پر آپ کی معلومات زبان یعنی لینگویج اور کنٹینٹ یعنی مواد دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ان چاروں میں سے بحث، دلیل، تفصیل یا بیان کون سے موضوع پر مضمون لکھنا ہے، تو پھر اس کی پلاننگ شروع کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ امتحان میں چاروں اقسام کے مضامین آتے ہیں۔ جماعت میں آپ کے ٹیچرز نے، آپ کے اساتذہ نے ان چاروں اقسام کے مضامین کو بارہا یعنی بار بار کروایا ہوگا، اور آج ہم اس حوالے سے ریویژن لیکچر کے طور پر آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں پیش کریں گے جس سے آپ امتحان کی تیاری میں مدد اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ ان تمام آڈیو ویژول لیکچر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن موضوعات کی آپ ریویژن کریں، اس کی مشق کریں، اس کی پریکٹس کریں، تو آپ اس موضوع پر دیے گئے آڈیو ویژول لیکچر کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں موجود گفتگو اور سلائیڈز کو غور سے دیکھیں، اور پھر
اپنی کتاب میں دیے گئے صفحات کی مدد سے امتحان کے اس سوال کی بہتر سے بہتر تیاری کریں۔ تو آج ہم پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 میں شامل جو مختلف اقسام کے مضامین ہیں ان میں سے ایک موضوع کو چنیں گے اور اس حوالے سے اس پر گفتگو کریں گے، اور آج کا موضوع ڈسکرسو ایسے ہوگا، مزید آگے اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سلائیڈ کو غور سے دیکھیے آپ، کسی بھی قسم کا مضمون ہو، چاہے وہ تفصیل ہو، بیان ہو یعنی ڈسکرپٹیو ایسے ہو، نریٹو ایسے ہو، ڈسکرسو ایسے ہو یا آرگومنٹیٹیو ایسے ہو، بحث ہو، دلیل ہو، تفصیل ہو یا بیان ہو، اس میں مضمون کا جو اسٹرکچر ہے، یعنی اس میں کسی بھی مضمون کا آغاز کیسے کرنا چاہیے، اور انٹروڈکشن کے پیراگراف میں کتنے الفاظ تحریر کرنے چاہیے، وہ پیراگراف کتنے الفاظ کا ہونا چاہیے، پھر وہ جو اہم ترین باتیں ہیں اس مضمون کی، چاہے وہ چاروں اقسام میں سے کوئی سا بھی مضمون ہو، اس میں جو کنٹینٹ کی انفارمیشن ہے، جو بھی آپ اگر بحث کر رہے ہیں تو بحث کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہیں اسے کس طریقے سے سیکنڈ پیراگراف میں 80 سے 100 الفاظ پہ تحریر کیا جائے، پھر مزید جو پوائنٹس آپ کے، جو نکات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، اسے تھرڈ پیراگراف میں اور زیادہ کھول کر اور زیادہ واضح انداز میں بیان کیا جائے۔ یہ دونوں جو پیراگراف ہیں وہ کنٹینٹ کا بھرپور اظہار ہونا چاہیے۔ اگر پھر بھی کچھ پوائنٹس آپ کے رہ جائیں تو پھر ایک اور پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پیراگراف جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ 80 الفاظ یا 100 الفاظ کے اندر ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک پیراگراف 80 سے 100 الفاظ کا، چاہیں تو آپ 3 پیراگراف ایسے بنائیں اور اختتام میں 50-60 الفاظ کے اندر جو اینڈ ہے مضمون کا، وہ کنکلوژن کے طور پر اسے تحریر کر دیں۔ تو اس اسٹرکچر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کسی بھی قسم کا مضمون لکھتے ہوئے، اور چونکہ آج ہم ایک بحث پر مبنی موضوع پر گفتگو کریں گے جو او لیولز اردو 3247 کے کوشچن نمبر 2 کا پہلا موضوع ہے، بحث کے حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کا سوال امتحان میں آتا ہے، بلکہ چاروں اقسام کے مضامین کے میں نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ پاسٹ پیپر، اگین پاسٹ پیپر 2020 ہے، اکتوبر نومبر ہی والا پیپر آپ کے سامنے ہے، اور اس پیپر میں کوشچن نمبر 2 کس طریقے سے آیا ہے غور سے دیکھیے۔ 25 نمبروں کا سوال ہے یہ۔ ایگزامنر تحریر کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل اردو میں ایک مضمون لکھیے۔ پہلا موضوع دیکھیے، دلیل دیا ہے، سیاست ایک اچھا پیشہ ہے، اس بارے میں اپنی رائے دلائل سے ثابت کیجیے۔ سیاست کا مطلب پالیٹکس ہوتا ہے، یہ ایک اچھا پیشہ ہے۔ اب آپ کو اس میں دلیل دینی ہے، تو دلیل کیسے دیتے ہیں اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ دوسرا موضوع دیکھیے، بحث ہے، کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کے کردار پر بحث کیجیے۔ اب چونکہ تعلیم کے کردار پر بحث کرنی ہے کسی ملک کی ترقی میں، تو اب اس میں جو بھی اس کے پازیٹیو نیگیٹو جو بھی باتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس موضوع پر ہمیں ایک مضمون لکھنا ہے۔ اسی طرح تفصیل کا موضوع دیکھیے، کسی شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، آئندہ جو آڈیو ویژول لیکچر تیار ہوں گے اس میں ان موضوعات پر بھی آپ کو مواد یعنی کنٹینٹ ضرور ملے گا۔ ہر موضوع پر ایک آڈیو ویژول لیکچر آپ کے سامنے موجود ہوگا جس کی مدد سے آپ امتحان کی تیاری کریں گے۔ اسی طرح بیان کا بھی ٹاپک دیکھ لیجئے۔ آدھی رات کے وقت گھنٹی بجنے پر جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے،
کہانی مکمل کیجیے. تو یہ چاروں اقسام کے مضامین آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ایگزام میں وہ صفحات جس میں آپ کو جوابات لکھنے ہوتے ہیں. تو ایگزامنر نے دیکھیے یہ ایک بلینک پیج دیا ہوا ہے، خالی صفحہ، جس میں تقریباً کوئی 20 کے قریب سطور موجود ہیں، 18 سے 20 کے قریب سطور موجود ہیں. اسی طرح دوسرا صفحہ بھی موجود ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی 18 سے 20 کے قریب سطور یعنی لائنیں موجود ہیں. اور پھر ایک اور صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے جس میں کوئی 15-16 سطور موجود ہیں. یعنی آپ کے پاس 50-60 کے قریب لائنیں ہوتی ہیں. کوئی 3 صفحات ایگزامنر اس کے لیے دیتے ہیں. یہ جو مضمون کا سوال ہے اس کے لیے 3 صفحات آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور یہ جو لائنیں آپ کے سامنے بنی ہوئی ہیں، ان سطور میں، ان لائنوں میں آپ کو صاف ستھرے انداز میں جواب تحریر کرنا ہوتا ہے. امید ہے کہ پاس پیپر کے اس کوشچن کو دیکھ کر کے اس کے فارمیٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جواب تحریر کرتے وقت سپیس کو بھی ذہن میں رکھیں گے، کانٹینٹ کی انفارمیشن کو بھی ذہن میں رکھیں گے، زبان و بیان کے معاملات کو بھی ذہن میں رکھیں گے. میں آگے اس پر مزید تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ٹاسک اچیومنٹ یا کانٹینٹ کیا چیز ہے، اور زبان و بیان کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، یا پھر جو سیٹنگ ہے مضمون کا، جو اسٹرکچر ہے کہ آغاز اور نفس مضمون اور پھر اختتام، ان سب باتوں کے کتنے نمبر ہوتے ہیں. یہ سب میں ابھی مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس وقت جو بنیادی بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ امتحان کے سوالات آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چاروں سوالات امتحان میں موجود تھے. ان میں سے آپ نے اب بہت زیادہ غور و فکر کے بعد سوچ سمجھ کر کے کوئی ایک مضمون چنا، کیونکہ امتحان میں ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے جس کے 25 نمبر ہیں، اور اس کو چننے کے بعد اس کی پلاننگ کی، اور پھر ان صفحات میں یہ جو لائنیں درج ہیں 3 صفحات میں، اس میں آپ نے اپنا مضمون تحریر کرنا شروع کر دیا. اب ہم، جیسا کہ ہر لیکچر میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون سی کتاب اور کون سے صفحات آپ کی مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. یہ جو ہم بحث پر مبنی مضمون کی آج مشق کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ او لیولز اردو 3247 حصہ اول یعنی بک 1، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ کتاب او لیولز اردو 3247 حصہ اول. اور اس کے صفحات دیکھیے کون سے ہیں. صفحہ نمبر 90 جس میں بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ بحث پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر 90 سے لے کر 95 تک جب آپ غور کریں گے ان صفحات کو تو آپ کو ان میں بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کو اس سوال کی تکمیل تک بہت زیادہ مدد کریں گی. مثلا صفحہ نمبر 90 میں ہدایات موجود ہیں کہ طلبہ کن امور کا، کن باتوں کا خیال رکھیں ایک بحث پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے. اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی اس کے مارکنگ اسکیم کیا ہے، یعنی کن کن چیزوں پہ کس طرح ایگزامنر نمبر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک نمونے کے طور پر یعنی سیمپل کے طور پر 2 مضامین، 2 ایسیز بھی تحریر کر کے آپ کو دکھائے گئے ہیں اس کتاب میں. یعنی 2 مضامین آپ کو جو عنوانات، ایک پاسٹ پیپر سے اور ایک بک کے ٹاپک سے، پورا مضمون تحریر کر کے سیمپل ایسے کے طور پر ڈالا گیا ہے. اور اس کے بعد 40 سے 50 عنوانات دیے گئے ہیں مشق کے لیے کہ آپ وہ کون سے موضوعات ہیں جس پر مشق کریں گے، جس پر پریکٹس کریں گے اور اپنے اساتذہ کو اس قسم کے مضامین تحریر کر کے دکھائیں گے. تو یہ جو صفحات ہیں 90 سے لے کر 95، یہ 5 صفحات آپ کو بحث پر مبنی مضمون تحریر کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوں گے. آپ ان صفحات کا مطالعہ بحث پر مبنی مضمون کے لیے ضرور کیجیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے عنوانات دیے گئے ہیں. آپ دیکھیے یہ کتاب ہی کا صفحہ ہے اور اس کتاب میں میں نے 5 سالوں کے جو پیپرز آئے ہیں بحث پر مبنی مضمون کے جو 5 عنوانات ہیں، سب سے پہلے وہ پاسٹ پیپر 2019، 18، 17، 16 اور 15 کا یہاں درج کیا ہے. اور اس میں دیکھیں سوالات کی نوعیت کیا ہے.
کیا عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ موجودہ دور میں فیشن کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور نوجوان نسل پر اس کے اثرات پر بحث کیجیے۔ سیر و سیاحت سے انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بحث کیجیے۔ کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کے کردار پر بحث کیجیے، یا جرائم کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے، بحث کیجیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پاسٹ پیپر میں مختلف سالوں میں آتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے مزید کوئی 40 کے قریب عنوانات آپ کے سامنے درج ہیں کتاب میں۔ کتاب کے ان صفحات کے عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے بحث پر مبنی مضمون کی پریکٹس کریں، اور پھر اپنے اساتذہ کو ان سوالوں کے جوابات دکھائیں تاکہ اساتذہ آپ کو فیڈ بیک دیں کہ آپ نے وہ مضمون کیسا لکھا ہے۔ تو یہ وہ عنوانات ہیں جو آپ کی کتاب میں درج ہیں اور آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ بحث پر مبنی ان چاروں اقسام کے مضامین میں نمبروں کی تقسیم کس طرح کی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 25 نمبروں کا سوال ہوتا ہے، 25 مارکس ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہ 25 مارکس کن چیزوں پر دیے جاتے ہیں، یہ اب ایک بنیادی سوال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بہت واضح ہونا چاہیے کہ مواد یعنی کانٹینٹ کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ چاروں اقسام کے مضامین میں سے جو بھی موضوع آپ نے چنا ہے، جو بھی ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، چاہے وہ ڈسکرسو ہو، چاہے وہ ڈسکرپٹیو ہو، چاہے نریٹو ایسے ہو، چاہے وہ آرگومنٹیٹیو ایسے ہو، جو بھی آپ نے چنا ہے ٹاپک، اس موضوع پر جو مواد کے نمبر ہیں چاروں اقسام کے مضامین میں کانٹینٹ کے، اس کے 10 نمبر ہیں۔ اسی طریقے سے زبان یعنی لینگویج کے 10 نمبر ہیں۔ میں مزید وضاحت بعد میں کروں گا، سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ زبان کے 10 نمبر ہیں۔ اب زبان میں کیا کیا باتیں دیکھی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو اسپیلنگ مسٹیک ہے آپ کی، پھر گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ بہترین جو وکیبلری ہے، ایکسپریشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کمپلیکس سینٹنسز ہیں یا ایڈیومیٹک لینگویج ہے۔ یہ ساری باتیں زبان میں چیک کی جائیں گی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ املا کی غلطیاں کم سے کم ہوں، زبان کی گرامر بالکل ٹھیک ہو، پنکچویشن کا خیال رکھا گیا ہو، کچھ کمپلیکس سینٹنسز استعمال کیے گئے ہوں۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں آگے کے سلائیڈز میں، آپ کو ضرور اس کی وضاحت ہوگی۔ اور جو 10 نمبر مواد کے ہیں اس میں ٹاسک اچیو کیسے کیا گیا ہے، جو بھی موضوع آپ نے چنا ہے اس پہ جو معلومات آپ نے دی ہے، جو آپ نے اعداد و شمار دیے ہیں، جو مضمون کے لیے کنٹینٹ پیش کیا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، اس میں کتنا پاور ہے، اس کو کتنے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے، ان چیزوں کے 10 نمبر ہیں۔ اور 5 نمبر جو ہوتے ہیں وہ مضمون کے سٹرکچر کے ہوتے ہیں کہ آغاز کیسا ہے، نفس مضمون کیسا ہے، اختتام کیسے کیا گیا ہے۔ اس سیٹنگ کے اور سٹرکچر کے 5 نمبر بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ مضمون ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو اور بہتر طریقے سے اختتام کیا جائے تو یہ 5 نمبر بھی آپ کو بآسانی مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بحث پر مبنی مضمون ہے اس میں ٹاسک اچیومنٹ سے کیا مراد ہے، یعنی کنٹینٹ کی نالج سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس میں کن باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے بحث کے مضمون میں کہ دونوں پوائنٹ آف ویو طالب علموں نے اچھی طریقے سے پیش کیا ہے کہ نہیں کیا۔ مطلب جو بھی موضوع آپ نے چنا ہے بحث پر مبنی مضمون کا، اس کے دونوں پوائنٹ آف ویو کو، دونوں نقطۂ نظر کو آپ نے بہتر طریقے سے پیش کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یعنی مثبت جو موضوع ہے اس کے متعلق مثبت باتیں بھی، پازیٹیو باتیں بھی، اور منفی باتیں یعنی نیگیٹو باتیں بھی کس طریقے سے آپ نے پیش کی ہیں، اور اس میں توازن سے کام لیا ہے کہ نہیں لیا، بیلنس آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں۔ میں مزید آگے بتاؤں گا کہ جب ہدایات آپ کے سامنے آئیں گی اس میں ان باتوں پر بھی ضرور گفتگو ہوگی۔ تو ایسے مضامین کے اہداف حاصل کرنے کے لیے طلباء کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بالکل ان بائسڈ آپ کا رویہ ہونا چاہیے، غیر جانبدار رویہ، کسی ایک موضوع کی حمایت خواہ مخواہ کی نہیں کرنی ہے، بلکہ دونوں پہلو، دونوں ایسپیکٹ یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایسپیکٹ کو بس پیش کر دینا ہے۔ بحث کے مضمون میں یہ بنیادی بات ہے۔ اس وقت میں بحث کے حوالے سے ٹاسک اچیومنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا کسی اور موضوع کے طریقہ کار کو مت ذہن میں لائیے گا۔ تو بحث میں یہ باتیں ضروری ہیں، یعنی کوئی ایک موضوع کی یا کسی ایک
پوائنٹ آف ویو کی نہ تو حمایت کی جائے اور نہ ہی بیجا مخالفت کی جائے، لہٰذا اپنی رائے نہ دی جائے تو بہتر ہے، جو اپنی اوپینین ہے نہ دی جائے تو بہتر ہے، بس دونوں پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنے پر اکتفا کیجیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ قاری پر چھوڑ دیجیے، ریڈر پر چھوڑ دیجیے کہ وہ اس موضوع کو کیا سمجھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ایگزامنر پر فیصلہ چھوڑ دیجیے، آپ کسی ایک موضوع کی حمایت نہیں کریں۔ اچھا، دلیل میں تو کسی ایک موضوع کی حمایت بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن بحث میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساخت کے حوالے سے اگر آئیے، اسٹرکچر سے، تو چاروں اقسام کے مضامین میں ساخت سے مراد کیا ہے کہ انٹروڈکشن کا پیراگراف کیسے، یہ جو 5 نمبر ہیں اسٹرکچر کے یا سیٹنگ کے، تو اس میں مضمون کا آغاز کیسے کیا گیا ہے اور مضمون کا درمیان یعنی مڈل کیسا ہے، اس کا اینڈ یعنی اختتام کیسے کیا گیا ہے۔ اساتذہ جو ہیں وہ ان باتوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے اور پھر ایگزام میں ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھ کر کے مضمون لکھا جائے، تاکہ مواد کی جو پیشکش ہے، کانٹینٹ کی جو پیشکش ہے، اس میں ایک ترتیب اور ایک تسلسل نظر آئے، ایک کنٹینویشن نظر آئے، اور جب ایگزامنر ان باتوں کو پڑھے تو اس میں کوئی جھول یا کوئی کمی نہ محسوس کرے اور پوری طرح دیکھے کہ مضمون کا اسٹرکچر بہت بہترین ہے، جن باتوں کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا انہیں پہلے بیان کیا گیا ہے، جن باتوں کو آخر میں پیش کرنا چاہیے تھا انہیں آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ساخت کے حوالے سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے 5 نمبروں کا، اسے بہتر طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو آخری بات ہے اور جس میں ہم یعنی خاص طور پر جس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا بھی کہ زبان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی املا کس قسم کی ہے، آپ املا کی زیادہ غلطیاں تو نہیں کر رہے، کوشش کیجئے کہ املا کی غلطیاں کم سے کم ہوں۔ پھر دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، گرامر کیسا ہے، اس کا گرامر کی غلطیاں تو نہیں کر رہے آپ، تو گرامر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ پنکچویشن کا آپ نے خیال رکھا کہ نہیں رکھا، فل سٹاپ، کاما، ایکسکلیمیشن مارک اور انورٹڈ کاما، اگر کوئی کوٹیشن ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ چوتھی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کمپلیکس سینٹنس کا آپ نے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب کمپلیکس سینٹنس سے کیا مراد ہے؟ پیچیدہ جملہ، خاص طور پر کنیکٹو استعمال کر کے ان پیچیدہ جملوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک جملے کے ساتھ دوسرے جملے کو جوڑ کر کے بات کو مزید پھیلا کر کے پیش کرنے کا فن آپ کو آتا ہو، تو یہ کمپلیکس سینٹنس ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بھئی آپ نے کسی مضمون کو لکھتے ہوئے 2 3 4 محاورات استعمال کیے کہ نہیں کیے، اس سے بھی آپ کی زبان دانی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زبان کے بھی 10 نمبر آپ کو مل سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں۔ ایک ڈسکرسو ایسے لکھتے ہوئے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بحث پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، بحث پر مبنی مضمون میں ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق مثبت اور منفی دونوں موقف معلوم ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مضمون لکھنا شروع کریں تو کنٹینٹ کے بارے میں پہلے سے سوچنا شروع کر دیں کہ کیا اس موضوع پر آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ نہیں، آپ دونوں طرح کے معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں، آپ نے جو کنٹینٹ کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹ آپ کو معلوم ہیں یا نہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی ایک موقف پر 70% باتیں لکھ دیں، آپ 80% باتیں لکھ دیں، اور دوسرے موقف یعنی منفی بات صرف 20% لکھیں اور مثبت 80% لکھ دیں، تو یہ مضمون کی خامی تصور کی جائے گی۔ اس طرح بحث کا مضمون نہیں لکھا جاتا۔ بحث پر مبنی مضمون کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہو، توازن کے ساتھ دونوں نقطۂ نظر کو پیش کیا جائے، دونوں پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا جائے۔ مثبت بات اگر 50% لکھی ہے اور منفی بات اگر 50% لکھی ہے تو یہ ایک بہت بہترین مضمون ہے، لیکن ایگزامنر اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوتا۔ 60 اور 40% یعنی 60 پازیٹیو اور 40 نیگیٹو اگر ہے تو بھی یہ ایک اچھا مضمون کہلاتا ہے، لیکن اگر 30 اور 70 کا ریشو ہو جائے تو پھر یہ مضمون کی خامی تصور کی جاتی ہے۔ موضوع سے متعلق دونوں موقف کو متوازن انداز میں تحریر کیا جائے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کو پیش کرنے میں توازن کا رویہ اختیار کیجیے۔
پھر اور اہم بات کیا ہے کہ موضوع پر لکھتے وقت غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیجیے. ان بائسڈ آپ کا رویہ ہونا چاہیے. آپ کسی ایک موضوع کی حمایت نہیں کریں گے، بس آپ ان دونوں پوائنٹ آف ویو کو لکھتے چلے جائیں گے. اور کسی ایک موضوع پر حمایت اگر آپ نے کر دی تو وہ دلیل کا انداز ہو جائے گا کہ آپ موضوع کی حمایت کر رہے ہیں. تو ہم دلیل پر مبنی مضمون نہیں لکھ رہے، ہم بحث پر مبنی مضمون لکھ رہے ہیں، ڈسکرسو ایسے لکھ رہے ہیں. تو ڈسکرسو ایسے میں ہم اپنا موقف نہیں پیش کرتے، بلکہ دو مختلف پوائنٹ آف ویو جو اس موضوع سے متعلق سوسائٹی میں رائج ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اس کی پیشکش کر دیتے ہیں، اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں، اس کو خوبصورت انداز میں اچھے الفاظ میں تحریر کر دیتے ہیں. اور بس اتنا ہی آپ کا کام ہے بحث پر مبنی مضمون کے لیے. چوتھی بات کیا ہے کہ بحث کے مضمون میں کم از کم 4 سے 5 مثبت اور منفی نکات تحریر کیے جائیں. یعنی اگر 4 مثبت باتیں ہیں اور 4 منفی باتیں ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان کو ملا کر کے ایک پیراگراف میں کم از کم ایک مثبت اور ایک منفی بات ضرور شامل ہو. دوسرے پیراگراف میں اگر 2 پوائنٹس ہیں مثبت تو 2 منفی باتیں بھی شامل ہو جائیں. مثلا آپ ابھی دیکھیں گے کہ میں کس طریقے سے کسی ایک موضوع کو لے کر کے مثبت اور منفی دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر فیس بک پر بحث کرتے وقت اس کے فائدے اور نقصانات کو توازن سے پیش کیا جائے تو وہ ایک اچھا بحث پر مبنی مضمون کہلائے گا. فیس بک کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ موضوع امتحان میں آ گیا کہ فیس بک جو ہے اس کے فائدے اور نقصانات کے حوالے سے بحث کیجیے، تو اس کے لیے بہتر رویہ کیا ہوگا مضمون لکھتے ہوئے کہ آپ کچھ منفی پوائنٹس یعنی نیگیٹو اور کچھ مثبت پوائنٹس کو کالم کی شکل میں پلاننگ کا حصہ بنائیں. منصوبہ یہ اب آپ مضمون کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آپ نے چن لیا ہے، آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے کہ بحث پر مبنی مضمون مجھے لکھنا ہے. تو اب اس کی مثبت باتیں کون سی ہے دیکھیے آپ غور سے. جیسے فیس بک کا موضوع آیا ہے، آپ نے لکھا کہ فیس بک کے ذریعے ہماری ملاقات پرانے دوستوں، رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں سے ہو سکتی ہے. یہ آپ نے ایک معلومات دی، یہ پازیٹیو بات ہے اس کی. ٹھیک ہے. اب دوسرا پوائنٹ اس کا نیگیٹو کیا ہے؟ کنیکٹو استعمال کر کے. ابھی میں بتاؤں گا کنیکٹو کون سے ورڈز ہیں. یعنی اسی بات کو ایک پیراگراف میں لکھتے ہوئے کہ فیس بک کے ذریعے ہماری ملاقات پرانے دوستوں، رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں سے ہو سکتی ہے جبکہ، ٹھیک ہے، جبکہ یہ کنیکٹو آ گیا. یا پھر اس کے برعکس، یہ بھی کنیکٹو ہو گیا. اس کے برعکس یہ بھی کنیکٹو ہو گیا. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اب ایک نیگیٹو پوائنٹ لیا یہاں سے. اس کے برعکس فیس بک کے ذریعے نئے لوگ ہماری ذاتی معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یہ جو نئے فرینڈز بنتے ہیں فیس بک فرینڈز، وہ آپ کی معلومات حاصل کر کے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. اس کے لیے میں نے اس کے برعکس کنیکٹو استعمال کیا جو کہ لینگویج میں آپ کے 10 نمبر میں مدد کرے گا، اور کمپلیکس سینٹنس بنایا میں نے اس کو اور پھر اسے پیش کر دیا. اسی طریقے سے آپ دوسرے پوائنٹ کو بھی دیکھیے کہ برسوں پرانے بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے پوائنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فیس بک کے ذریعے ملنے والے لوگوں میں آپ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ پرانے بچھڑے ہوئے دوست مل جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن جو نئے لوگ ملتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، وہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کسی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے فیس بک کے ذریعے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. یہ آپ نے ایک پوائنٹ لکھا تو بالکل ٹھیک ہے، فیس بک کے ذریعے آپ نئے لوگوں سے بالکل ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات فیس بک جو ہے وہ آپ کا وقت بھی بہت برباد کرتی ہے. یہ دیکھیے ایک پوائنٹ آ گیا، فیس بک کے ذریعے آپ کی بات مختلف فورم تک تو پہنچتی ہے مگر بہت سی جگہ پر منفی حالات و کمنٹس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. پھر آخری پوائنٹ دیکھیے، ایک اور نیگیٹو بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ فیس بک کی سرگرمیاں دلچسپ تو ہوتی ہیں مگر آپ بہت زیادہ اپنا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں جس سے آپ کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے. تو نیگیٹو اور پازیٹو دونوں باتوں کو کنیکٹیوز کے ذریعے جوڑ کر کے آپ لکھیں گے اور اس طریقے سے ایک اچھا مضمون تیار ہو جائے گا. کسی اور موضوع پہ بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے. ایک اور پلاننگ کر کے دیکھتے ہیں مضمون کی. اشتہارات پہ اگر سوال آ گیا ایڈورٹائزمنٹ پہ، تو اشتہارات
کہ فائدے اور نقصانات کی پلاننگ ہم نے شروع کی. یہ دیکھیے مثبت پوائنٹس آ گئے اشتہارات کے. اشتہارات کے ذریعے مارکیٹ میں آنے والی نئی نئی مصنوعات یعنی پروڈکٹس کا پتہ چلتا ہے. اشتہارات کے باعث مارکیٹ میں مقابلے کا رجحان بڑھتا ہے, کمپٹیشن بڑھتا ہے. اشتہارات کی کثرت لوگوں کے لیے روزگار, نئے روزگار پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ جو ہے وہ اشتہارات کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. یہ وہ پازیٹیو باتیں ہیں جو اشتہارات کے بارے میں آپ نے پلاننگ میں شامل کی. اب نیگیٹو باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اشتہارات نئی نئی چیزیں دکھا کر مہنگائی کا باعث بنتے ہیں. پھر اشتہارات کی بھرمار معیار بھی گرا دیتی ہے, کوالٹی گرا دیتی ہے, کیونکہ اشتہارات کو دیکھ کر لوگ خریدتے ہیں چیزیں, اس کی کوالٹی نہیں دیکھتے. اشتہارات کی وجہ سے کم آمدنی والے گھروں کے بچے احساس کمتری یعنی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. والدین سے ضد کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ بہت زیادہ چیزیں خرید سکیں, ان کی آمدنی انکم کم ہوتی ہے, لیکن بچے اشتہارات دیکھ کر, ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر ضد کرتے ہیں کہ انہیں بھی وہ چیزیں چاہیے جو کہ مہنگی ہیں. تو یہ اس کے نیگیٹو باتیں ہیں اور کچھ باتیں اس کی پازیٹیو ہیں. اب ان دونوں کو ملا کر کے ایک بحث پر مبنی مضمون آپ نے لکھنا ہے, تو کم سے کم 4-5 پوائنٹس پازیٹیو ہو جائیں. یہ پلاننگ آپ کے سامنے دیکھیے کس طریقے سے کی جا رہی ہے, منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ایک مضمون لکھنے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو فائدے اور نقصانات کو پیش کرنے کے لیے موازنے کا انداز اپنانا پڑے گا آپ کو, کمپیریزن کا انداز, موازنے کا انداز اپنانا ہے. بحث پر جو مبنی مضمون ہے اس میں موازنے کا انداز ہونا چاہیے. ایک کمپیریٹو طریقہ آپ استعمال کریں گے, کمپیریزن کریں گے, ایک چیز فائدے کے بارے میں بتائیں گے, کسی دوسری چیز کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے, اور اس طریقے سے انٹروڈکشن کے پیراگراف کے بعد فرسٹ پیراگراف میں 1-2 پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیا, پھر سیکنڈ پیراگراف میں 1-2 پوائنٹ ڈسکس کیا, تھرڈ پیراگراف میں کیا, فورتھ پوائنٹ میں اینڈز کی طرف چلے گئے, کنکلوژن کی طرف چلے گئے, ففتھ پیراگراف تک بھی آپ جا سکتے ہیں. 4 سے 5 پیراگراف میں ایک اچھا مضمون تحریر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ جو موازنے کا انداز آپ کو اپنانا ہے, اس کے لیے الفاظ ربط یعنی کنیکٹو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب وہ الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, دیکھیے سلائیڈ میں. اس کے برعکس دوسری جانب دوسرے الفاظ میں اس کے برخلاف وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے آپ اپنی نیگیٹو اور پازیٹیو یعنی ایک پازیٹیو جو نقطہ نظر ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, اور ایک جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہے, ان دونوں کو ملا کر کے لکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور بات دیکھیے ضروری کیا ہے کہ بے بنیاد اور غیر متعلقہ معلومات کو دینے سے گریز کیجیے. یعنی بحث پر مبنی مضمون میں غیر متعلقہ جو معلومات ہیں یا بے بنیاد معلومات ہیں وہ آپ کے نمبر بڑھاتی نہیں ہے بلکہ گھٹا دیتی ہے. پھر بحث کے مضمون کو قارئین کے لیے یعنی جو آپ کا ریڈر ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے درست اعداد و شمار یعنی نمبرز جو آپ دے رہے ہیں, آپ جیسے بتا رہے ہیں اس میں کہ پاکستان میں جنگلات جو ہے وہ صرف 4% ہے, جبکہ ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں فارسٹ یعنی جنگلات کا حصہ 25% پر مشتمل ہو. تو اب یہ آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ, افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ملک میں صرف 4% ہے, پاکستان میں جنگلات یعنی فارسٹ کا حصہ صرف 4% ہے, جس سے آلودگی کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں, پولوشن کے بارے میں لکھ رہے ہیں, ایک انفارمیشن دے رہے ہیں. تو وہ پرسنٹیج جو آپ بتا رہے ہیں وہ درست اعداد و شمار ہو, نمبرز اس کی معلومات یعنی اس کی انفارمیشن بالکل درست ہو. اور اگر آپ کو بالکل درست اعداد و شمار معلوم نہ ہو تو اس کے لیے زبان و بیان کا انداز مختلف ہوگا. ایک اندازے کے مطابق, ایک سروے کے مطابق, اس طرح کی پھر زبان استعمال کریں گے. تو اگر پرفیکٹ معلومات ہوں تو پھر درست اعداد و شمار پیش اس طرح کریں گے کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں جنگلات کا حصہ صرف 4% ہے, جبکہ ایک اصول جغرافیہ کا ایک اصول یہ ہے کہ خشکی کا 25% حصہ, خشک زمین کا 25% حصہ, 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آلودگی بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ نے اس طریقے کو جب اختیار کر لیا تو آپ نے ایک درست معلومات دینی شروع کی. ان چیزوں کو میں کنٹینٹ کے نمبر ہوتے ہیں. یہ جو ٹاسک اچیومنٹ ہے جس کو میں نے ڈسکس کیا تھا ابھی کہ 10 نمبر اس کے ہیں کنٹینٹ کے, ٹاسک اچیو کرنے کے, تو اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے. آگے دیکھیے کہ اختتام میں موضوع سے متعلق احتیاط یا توازن کا رویہ اختیار کرنے کی تجویز دی جاتی ہے کہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ. طلبہ کیا کریں,
بحث کا عنوان پڑھ کر مضمون لکھنے کی منصوبہ بندی کریں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کئی موضوعات کی منصوبہ بندی کر کے دکھایا. کبھی اشتہارات کی منصوبہ بندی آپ کے سامنے کی گئی, کبھی فیس بک کی منصوبہ بندی کی گئی, کبھی آلودگی کی منصوبہ بندی کی گئی, پولوشن کی. تو بچے بھی, طالب علم بھی سب سے پہلے مضمون کا جب فیصلہ کر لیں کہ بحث پر مبنی مضمون لکھنا ہے, تو اس کی بہترین طریقے سے کالم بنا کر پازیٹیو اور نیگیٹو معلومات کی منصوبہ بندی کریں. موضوع سے متعلق مثبت اور منفی معلومات کو الگ الگ تحریر کریں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, مکس اپ نہ کریں. الگ الگ تحریر کریں اور پھر دیکھیں کہ موازنہ یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے کون سی بات پہلے کرنی ہے اور کون سی بات اس کے مقابلے میں منفی پیش کرنی ہے, کون سی پازیٹیو بات پہلے کرنی ہے اور کون سی نیگیٹو بات اس کے مقابلے کے طور پر پیش کرنی ہے. اہم نکات کو پہلے تحریر کیجئے اور پھر ترتیب سے مضمون کو اختتام کی طرف لے کر جائیے. یعنی جو بھی آپ نے پوائنٹس پلاننگ میں لکھے ہیں ان میں سے جو بات سب سے اہم ہے اس کی نمبرنگ کر لیجئے اور اس کے مطابق آرڈر میں, یعنی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کو سب سے پہلے لکھیے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا کم اہم باتیں ہیں, کم امپورٹنس ہے اس کو بعد میں لکھیے. اور اس میں بھی فیصلہ کیجئے کہ آپ کے الفاظ 350 سے 400 الفاظ اگر ہو گئے ہیں تو پھر جو غیر ضروری باتیں ہیں اسے شامل نہیں کیجئے. اگر الفاظ کے لمٹ آپ کے پاس ہے مزید اور بہتر طریقے سے آپ اس میں بات کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان نکات کو پھر سے لکھا جائے. آگے دیکھیے کہ معلومات کو دہرانے سے پرہیز کیجیے. یہ جو ریپیٹیشن ہے, بار بار ایک ہی بات کو آپ پیش کریں تو اس سے الفاظ کی حد بھی ختم ہوتی ہے اور ایگزامنر بھی اریٹیٹ ہوتا ہے. تو معلومات کو دہرانے سے پرہیز کیجیے. جملوں کو مربوط انداز میں تحریر کیجیے, یعنی جملوں میں ترتیب اور تسلسل قائم کیا جائے. ایک فلوئنسی نظر آئے جب کوئی دوسرا شخص اس مضمون کو پڑھے تو ایسا لگے کہ ایک ترتیب کے ساتھ مختلف جو معلومات ہے اسے پیش کرنے کی بہت عمدہ کوشش کی گئی ہے. اسی طریقے سے کہ بحث کے مضمون کو 3 سے 5 پیراگراف میں تحریر کرنے کی کوشش کیجیے. کم سے کم 3 پیراگراف ہو اور 5 پیراگراف تک آپ اسے تحریر کر سکتے ہیں. رموز اوقاف یعنی پنکچویشن کا درست استعمال کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ املا کا خاص خیال رکھیے. مناسب الفاظ, فقرے اور محاورات استعمال کیجیے. یہ سب زبان کے حوالے سے ضروری باتیں ہیں. جیسے میں محاورات آپ کو استعمال کر کے بھی دکھاتا ہوں. فیس بک پر جیسے میں نے مثال دی تو اب اس میں ہم نے کانٹینٹ کی بات کی تھی. اب لینگویج میں یعنی اس کی زبان دانی میں مہارت کا ثبوت آپ کیسے دیں گے؟ جیسے فیس بک پر نئی نئی چیزیں آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں. یہ دیکھیے ریڈ کلر سے میں نے ایک محاورے کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک نیگیٹو بات پہ آپ کو ایک محاورہ درج کرنا ہے. تو فیس بک کے زیادہ استعمال سے بچے پڑھائی سے جی چرانے لگتے ہیں. پڑھائی سے جی چرانا, یہ دیکھیے ریڈ کلر سے میں نے اسے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, تو یہ جی چرانا محاورہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی زبان دانی کا ثبوت دے سکتے ہیں, اس میں مہارت کا ثبوت دے سکتے ہیں, اور یہ چیز آپ کے جو دوسرے 10 نمبر ہیں زبان و بیان کے, لینگویج کے, اس میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی. ایک اور محاورہ دیکھیے, اجنبی دوست دھوکہ دینے کے لیے سبز باغ دکھاتے ہیں. یہ سب محاورات آپ سنتے ہیں, جانتے ہیں, کوئی بہت مشکل محاورات میں استعمال نہیں کر رہا ہوں. ایک اور دیکھیے, دھوکے باز اور فضول قسم کے لوگوں سے دوستی کے باعث لوگ دل سے اتر جاتے ہیں. یعنی جیسے میرے جو فیس بک فرینڈس ہیں وہ اگر برے ہیں, عجیب عجیب چیزیں ڈالتے ہیں اپنے فیس بک میں, اور ان کی جو شخصیت ہے وہ بڑی بری محسوس ہوتی ہے, تو لوگ آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی تاثر قائم کریں گے, تو پھر جو ہے آپ دل سے اترتے چلے جائیں گے. یہ بھی محاورہ استعمال کیا ہے. بعض لوگ آپ کی ذاتی معلومات جان کر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. آپ افسوس کر, ہاتھ ملنا افسوس ہے کہ بھئی کیوں میں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی. اجنبی اور انجان لوگوں کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے یا خاطر میں نہیں لانا چاہیے. فیس بک میں اجنبی یا انجان لوگوں کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے, یہ بھی محاورہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ 2-3 محاورات کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں میں نے 6-7 محاورات ایک ہی موضوع پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, سروے کے مطابق, تحقیق کے مطابق, اس ضمن میں, تاہم, لہذا, اس کے باوجود, خاص طور پر, عام طور پر, تحقیق اور سروے اور اعداد و شمار, یہ جو لینگویج ہے یہ بحث اور دلیل دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. تحقیق کے مطابق, سروے کے مطابق, اس کے باوجود, ٹھیک ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنی زبان میں اور مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے
یہ جب باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے، تو جو آج کا موضوع ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر گیم نے بچوں کی صحت پر برے اثرات ڈالے ہیں، بحث کیجیے۔ اب اس موضوع پر ہم نے پلاننگ کر لی مثال کے طور پہ، اور اس پلاننگ میں نیگیٹو اور پازیٹیو سب باتیں ہم نے سوچ لیں۔ 5 سے 10 منٹ تک پلاننگ ضرور کیجیے۔ 45 منٹس آپ کے پاس لکھنے کے لیے ہیں، 300 سے 400 الفاظ تحریر کرنا ہے۔ تمام باتوں کو ہم نے سمجھ لیا کہ ایک بحث پر مبنی مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ان میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب اچھی طرح سمجھ لیا، اس کی پلاننگ کر لی، اب موضوع ہمارے سامنے ہے، پلاننگ کرتے ہوئے کالم بنایا، نیگیٹو باتیں بھی لکھ دیں کمپیوٹر گیمز کی، پازیٹیو باتیں بھی لکھ دیں، پوائنٹس لکھے ہیں، ابھی مضمون نہیں لکھنا شروع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سطور، یہ لائنیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب میں یہ لکھنا شروع کر رہا ہوں، مضمون میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج بچوں کو کمپیوٹر گیمز کے منفی اثرات سے دور رکھنا ہے۔ اب یہ کمپیوٹر گیمز کے بارے میں آپ بحث پر مبنی مضمون لکھ رہے ہیں۔ انٹروڈکشن کا پیراگراف ہے کہ کمپیوٹر گیمز سے دور رکھنا، اس کے منفی اثرات سے دور رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل والدین کے لیے۔ جدید وسائل کا استعمال ضروری ہونے کے باوجود بغیر کسی پابندی کے بچے کئی گھنٹے اور بعض اوقات آدھی رات تک کمپیوٹر گیمز کھیلتے رہتے ہیں، جس سے ان کے وقت، دیکھیے پنکچویشن شروع ہو گیا، صحت اور پیسے کا نقصان ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایسے والدین، اساتذہ اور ڈاکٹروں کی کثرت ہے جن کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر گیمز نے بچوں کی صحت پر برے اثرات ڈالے ہیں۔ یہ بات پوری طرح درست نہیں۔ اب آپ ایک ڈاکٹروں کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی برے اثرات ڈالے ہیں، اور جس کے برے اثرات کا آپ نے ذکر بھی کیا اوپر کہ صحت بھی برباد ہو رہی ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، بچے بہت کئی گھنٹے اس کو استعمال کر کے جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، یہ سب باتیں آپ نے بیان کی۔ لیکن اب آپ نیگیٹو اس کے جو ریئیکشن میں کچھ پازیٹیو بات لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح درست نہیں۔ کمپیوٹر گیمز کے جہاں نقصانات ہیں وہیں اس کے فائدے بھی ہیں، مگر ویڈیو گیمز سے فائدہ اٹھانے کے لیے متوازن رویہ اپنانا ضروری ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کمپیوٹر گیمز اکثر بچوں کی زندگی میں ایک نشے کی طرح داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نہ تو انہیں اپنی تعلیم کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی اپنی صحت کی فکر رہتی ہے۔ بچے رات دیر تک کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں، جس سے ان کی صحت اور تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ نظر کی کمزوری کا مرض ایسے بچوں میں عام ہے۔ مسلسل ویڈیو گیمز کھیلنے سے اسکرین سے نکلنے والی شعاعیں، یہ جو ریز ہیں، شعاعیں اور لہریں آنکھوں میں سرخی پیدا کرتی ہیں اور اعصابی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جو نروز ہیں، یہ اعصاب ہیں ہمارے، اعصابی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز کے طویل استعمال سے مرگی کا روگ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ صحت میں خرابی کے ساتھ ساتھ ایسے نوجوان معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے بچے کلاس میں اونگتے رہتے ہیں، اساتذہ کی باتوں پر غور نہیں کرتے، ان کے ذہن کی کارکردگی سست ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے بچوں میں جارحانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بات پر ضد کرنے لگتے ہیں، ہم عمروں سے لڑتے ہیں، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے۔ کمپیوٹر گیمز کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ان میں بعض کرداروں کا لباس نامناسب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کی اخلاقی تربیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بعض ویڈیو گیمز تشدد اور مار دھاڑ سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں میں بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو ہلاک کرنے، املاک تباہ کرنے وغیرہ جیسے مناظر سے معاشرے میں جرائم کو فروغ ملتا ہے۔ نوجوان جرائم کے نت نئے طریقے سیکھتے ہیں۔ نقصانات کے برعکس کمپیوٹر گیمز کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر گیمز میں ایسے کردار بھی کثرت سے ہوتے ہیں جو اپنی ذہانت اور محنت سے بہت سے ناممکن کاموں کو انجام دیتے ہیں، جس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ پازیٹیو باتیں ہیں، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، بہت ذہین ہو جاتے ہیں، ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، ان کے اندر محنت اور جیت کی لگن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مل جل کر، یعنی ٹیم ورک کو استعمال کرتے ہیں، وہ مل جل کر ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کمپیوٹر گیمز کھیلنے والے بچے ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور سائنس کے مضامین میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ کچھ ویڈیو گیمز کے ذریعے معموں،
ٹھیک ہے، پزلز، معموں کی شکل میں مسائل کو حل کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح ویڈیو گیمز کے ذریعے کھیل کھیل میں وہ زبان بھی سیکھنے لگتے ہیں، مختلف سماجی رویوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کمپیوٹر گیمز کے بارے میں بچوں کا رویہ توازن پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب، ابھی کنکلوژن کی طرف ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب بچے کمپیوٹر گیمز کا انتخاب کرتے وقت اپنے والدین اور اساتذہ، ٹھیک ہے، والدین اور اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب یہ جو ہم نے پورا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں نیگیٹو باتیں بھی ہیں، اس میں پازیٹیو باتیں بھی ہیں۔ آپ ایک ایک پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو کا، اور ایک ہی پیراگراف میں کمپیریزن کا انداز اختیار کرتے ہوئے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو لکھ کر کے، جس کو تحریر کر کے آپ بحث پر مبنی ایک مضمون میں بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ طریقہ ایسا ہے جسے ضرور آپ کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں آتے ہیں، اور بہتر وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو بڑی مہارت پیدا ہو جائے، جس مضمون کو لکھنے میں آپ کو پوری مہارت پیدا ہو جائے، بس وہی مضمون آپ چنیں، وہی مضمون آپ منتخب کریں، سلیکٹ کریں، اور اسی کو بہتر طریقے سے لکھیں۔ تو یہ جو صفحات آپ کو کتاب میں بتائے گئے ہیں، جو مشقی عنوانات آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھیں، ان کو سامنے رکھیے، اس آڈیو ویژول لیکچر کو دیکھیے، بار بار دیکھیے، غور سے دیکھیے، اور اس کے بعد مضمون لکھنے کی مشق کیجیے، اور وہ مضامین جو آپ لکھ لیں اسے اپنے اساتذہ سے چیک کوائیے، اور دیکھیے کہ وہ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں آپ کے مضمون کے معیار کے بارے میں، اس کی کوالٹی کے بارے میں وہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ ایک بہت اچھا مضمون آپ پیش کرنے میں کامیاب ہوں، اس کی پیشکش اچھی ہو، کلمزی نہ ہو، گندا نہ ہو لکھا ہوا، صاف رائٹنگ میں ہو، پیراگراف اچھے طریقے سے آپ لکھیے، جگہ یعنی اسپیس کا صحیح استعمال کیجیے، زیادہ کاٹ چھانٹ مت کیجیے کیونکہ برا تاثر قائم ہوتا ہے، ایک امپریشن برا پڑتا ہے۔ سوچ سمجھ کر لکھیے، پوائنٹس کو بہتر طریقے سے جو ہے اسے اچھی زبان میں پیش کرنے کا فن سیکھیے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مضمون کو اچھا بناتی ہیں۔ مضمون میں ربط و تسلسل کا ہونا ضروری ہے، ایک روانی، ایک فلوئنسی نظر آنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج ڈسکرسو ایسے کے حوالے سے جو اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اسے آپ غور سے سنیں گے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اس آڈیو ویژول لیکچر کو دیکھتے ہوئے جو کتاب میں شامل موضوعات ہیں اور پاسٹ پیپر میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں اس کی مشق کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تاکہ آپ امتحان میں او لیولز 3247 پیپر 1 کے کوسچن نمبر 2 میں پوری طرح مہارت حاصل کر لیں اور اس پرچے میں اچھے نمبر حاصل کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔